تردید اور مذمت سے کچھ سٹیپ آگے جانا چاہیے. کسی کی جرت نہیں ہے اس طرف دیکھنے کی. پاکستان جو خود کو سب سے بڑا ہمارا آزادی کا حمایتی کہتا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. کل آپ نے لیجسلیٹو اسمبلی میں خطاب کیا تھا اور وہاں پر آپ نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں اور اگر انڈیا 30 جنگیں لڑے گا تو ہم 300 جنگیں لڑیں گے. سو سر یہ اپریشیٹڈ ہے، لیکن میرے آپ سے یہ کویسچن یہ ہے کہ سر جب جیسے باقی گورنمنٹس ہیں ان کی جسٹ فارن منسٹری کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اس انڈیا کے اس ایکشن کی تردید کرتا ہے، مذمت کرتا ہے. تو سر میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ کی جو ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں پاکستانیوں کو کچھ پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے، تردید اور مذمت سے کچھ سٹیپ آگے جانا چاہیے؟ تو اس پہ آپ کا کیا مطلب سٹانس ہے پاکستان کا؟ لیجسلیٹو اسمبلی میں بول رہا تھا، میں فرد واحد کے طور پہ نہیں بول رہا تھا، میں پاکستان کی ریاست کی ترجمانی کر رہا تھا اور اس ترجمانی کے لیے اور اس کی بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کسی سے کوئی جنگ لڑنے کا شوق نہیں ہے، ہم وار مانگرنگ نیشن نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس بنیاد پہ ہم کمزور ہیں یا شائے اوے کریں گے یا جھجکیں گے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 30 مرتبہ اگر ہم سے لڑیں گے تو ہم 300 مرتبہ لڑیں گے. میں پاکستان کی ڈٹرمنیشن کا اظہار کر رہا تھا اور میں پاکستان کی اس صلاحیت کا اظہار کر رہا تھا کہ کسی طور سے انڈین ایگریشن کے کانٹیکسٹ میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور جو آپ کی ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں ان کی بنیاد پہ میں کوئی بڑک نہیں مار رہا تھا. کسی کی جرت نہیں ہے اس طرف دیکھنے کی. نہ مظفر آباد غزہ ہے اور نہ دلی تل ابیب ہے. گرچہ رویے میں نتنیاہو اور مودی ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کا جو امپلیمنٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. دونوں کی سچویشن میں جو رسپانس میکینزم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ احساس میں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کو دلانا چاہ رہا ہوں، اپنی بہنوں کو دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نعمت ہمیں ایک ریاست کی صورت میں ملی ہے اس نعمت کی ہمیں اپریسیشن کرنی چاہیے. یہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ 4000 بچے شہید کریں. پاکستان اسی مشاورت کے عمل میں ہم آئے تھے، ہم یہاں پہ یہی بات چیت کر رہے ہیں. مذمت کرنا بھی ایک عمل ہوتا ہے، اس کو بھی فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. 2019 میں انڈیا نے کیا اور جیسے ابھی ترمیم بھی سٹارٹ ہوئی اور سب ہوا اور کچھ بینکس ہیں اور کچھ ڈیلیوریز آتی ہیں اس پہ بھی لکھا ہوا ہے مظفر آباد کے پی کے مظفر آباد پشاور. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان جو خود کو سب سے بڑا ہمارا آزادی کا حمایتی کہتا ہے، کیا وہ بھی آہستہ آہستہ کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو یہی ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر سے باہر نہیں بنے گا. افواہیں جو ہیں وہ دشمن پھیلاتا ہے، وہ مخالف پھیلاتا ہے، وہ دوست نہیں پھیلاتا. وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ان افواہوں کی بنیاد پہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوں کہ آپ میری نیت پہ شک کریں اور میں آپ کی نیت پہ شک کروں. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ان افواہوں کو اور اس سے جنم دینے والے جو منفی جذبات ہیں ان دونوں کا مقابلہ کریں. یہ اس پوری جدوجہد کا حصہ ہے، یہ اس پورے جہاد کا حصہ ہے، یہ اس پوری کاوش کا حصہ ہے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان میں اس قسم کے احمقانہ اقدام کی. Nobody can dare. No one can dare. ہماری آپ کے ساتھ ایک پرنسپلڈ اصولی جرنی ہے اور اس کی ریئلائزیشن کے پیچھے 90,000 سے زائد لوگوں کا خون ہے. یہ اس کوزی انوائرمنٹ میں میرے اور آپ کی گفتگو کا نتیجہ نہیں ہے. کشمیر کی تحریک، کشمیر کی تحریک میں جموں کے شہداء سے لے کے شہید وانی تک کی ایک بہت لمبی کہانی ہے.
پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے 3 لڑائیاں ہم اللہ کے فضل سے لڑ چکے، ہارے ہیں جیتے ہیں ڈزنٹ میٹر، ہم لڑے ہیں، اور ہم ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ جنگیں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ کشمیر کو کے پی بنا دیں، بلوچستان بنا دیں؟ مطلب یہ تو بہت ہی بچگانہ قسم کی سوچ ہوگی، ایک ایسے نقطے کی بنیاد پہ جہاں پہ ہم پورے ہندوستان کے خلاف پوری عالمی برادری میں ایک کیس لے کے چل رہے ہیں، وہی کام ہم کریں گے؟ یہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ کشمیر کا صرف اور صرف ایک حل ہے، کشمیریوں سے پوچھنا۔ آپ جو انڈیپینڈنس ایکٹ تھا اس کے تحت آپ سے یہی سوال ہونا تھا کہ کیا آپ ہندوستان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ؟ بس اسی کے تحت انڈین یونین ایک لیگل اینٹی کے طور پہ ابھری ہے اور پاکستان بھی ابھری ہے۔ یہی تو جنگ ہے ساری کی ساری، کہ وہ شناخت کے طور پہ کہتا ہے کہ یہ انڈین ہے۔ 370 ہٹا کے اس نے یہ کیا کیا ہے کہ یہ آئیڈینٹی انڈین کی ہے۔ سید علی گیلانی صاحب نے کہا نہیں میں نہیں ہوں انڈین۔ شبیر شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں ہوں ہندوستانی۔ کیا ہوں؟ اس کا جواب چاہیے۔ اس جواب کے جو طریقہ کار ہے، پتہ لگانا ہے، وہ پلیبیسائٹ ہے۔ یہی فیوچر کورس ہے، یہی پاتھ وے ہے، پاکستان اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے، ہم رتی برابر اس پوزیشن۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، نگران وزیراعظم آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کے اندر خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران اسٹوڈنٹ نے اچانک سوال شروع کر دیے اور انتہائی سخت قسم کے سوالات بھی آئے۔ آپ نے سنا کہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ کیا پاکستان صرف مذمت ہی کرتا رہے گا یا عملی طور پر بھی کچھ کرے گا، جس پر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنا جواب دیا، اور ایک اسٹوڈنٹ نے بھی جو آرٹ اینڈ ڈیزائن کا غالباً اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے یہ سوال کیا کہ سر کیا جو دشمن کر رہا ہے ہمارے ساتھ انڈیا، کیا پاکستان بھی وہی کرنے والا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اپنے ساتھ ضم کرنے والے، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ضم کرنے والے؟ جس پر انتہائی نفاست کے ساتھ انوار الحق کاکڑ صاحب نے جواب دیا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ کشمیر میں کیا ہوگا، کشمیر کس طرف جائے گا، اس بات کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے، اس بات کا فیصلہ صرف اور صرف پیپل آف کشمیر کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو موجودہ کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کے اندر جیسا کہ نیتن یاہو کا تذکرہ کیا انوار الحق کاکڑ صاحب نے، اسرائیل جو اس وقت مظالم ڈھا رہے فلسطین کے اندر، تو اس حوالے سے انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ وہاں پر تو کئی بچے شہید ہو گئے، 4000 تک جن کی تعداد مبینہ طور پر بتا رہے تھے، تو ایک بچہ بھی نہیں شہید کر سکتا دشمن۔ ہماری طرف اگر آنکھ اٹھا کر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم وہ آنکھ نکال دیں گے۔ ناظرین اکرام، اگر یہ سچویشن رہے، اگر ایکتا کا ثبوت دے پاکستانی قوم، پاکستان کے اندر اسی جذبے کے ساتھ اگر عوام بھی کھڑی رہے گی، تو انشاءاللہ کوئی بھی دشمن ہمارے وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات، اس کا سوچے گا بھی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔